ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا، اس کے بعد پھر حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کا حکم دیا ہے کہ ایمان ہوگا، اس کے بعد عمل صالح ہوگا. ایمان نہیں ہوگا تو عمل صالح آپ کا کسی کام آنے والا نہیں. پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ کام آنے والا نہیں. پہلے عمل صالح کرنے سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور ایمان ہونے میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قدرت، اس کی صفات، اس کی ذات کے ساتھ مانا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک واقعات بیان کیے پہلی قوموں کے. فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کر دیا، اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی وقت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھی دے دیا. چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کا مظاہرہ کیا ہے، آگ کا خاصہ ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. حالات کچھ بھی ہوتا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ ایک ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے، نہیں تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ ایمان والوں کے ایمان کے اندر خلل ڈالنے کے لیے کچھ اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے رہے ہیں اور چھوڑے جاتے رہیں گے ہمیشہ، کہ آدمی کا ایمان ڈگمگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شک میں پڑ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے آدمی شک میں پڑ جائے. اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اس نے اس چیز پر محنت نہیں کی ہوگی، اس نے اپنے دل کے اندر یہ بات نہیں بٹھائی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ شک و شبے کا میں پڑ سکتا ہے، اس کا شکار ہو سکتا ہے. وہ 3 سوال کیے تھے، آپ سب نے سنا ہے یہودیوں نے، اور بڑے بڑے عالم جواب دینے سے عاجز آ گئے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نوجوان تھے. کسی نے عبد الملک ابن مروان کا زمانہ تھا، اور وہ یہودیوں کے پاس بادشاہ کے پاس آئے تھا یہودی، اور اس نے سوال کیا تھا کہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو. تو نعمان بن ثابت نوجوان تھے، کسی وزیر نے کہا کہ میں جانتا ہوں ایک صاحب ہے نوجوان ہے، تو ان کو بلاؤ، ان کے سوال کے جواب دے دیں، سوالوں کے جواب دے دیں. تو بادشاہ کو سن کر کے بڑا تھوڑا تعجب بھی ہوا کہ نوجوان ہیں، اور میں تو اتنے بڑے بڑے عالموں کو بلا لیا ہے، ان سب نے جواب نہیں دیا ہے، تو وہ نوجوان کیا جواب دے گا. آخر یہ کہ حضرت امام صاحب کو بلایا. حضرت امام صاحب جا کر کے مجلس میں عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور وہ جو سوال کرنے والا یہودی تھا اس نے کہا کہ میرے لیے کرسی کا انتظام کیا جائے، میں کرسی پر بیٹھوں گا. کہ میں سوال کرنے والا ہوں. وہ کرسی پر بیٹھا، اس کے لیے انتظام کیا گیا. سوال شروع ہوئے. اب امام صاحب سے کہا گیا کہ جواب دیجیے. امام صاحب نے کہا یہ مانگنے والے ہیں، میں دینے والا ہوں. کہا میں دینے والا ہوں تو مجھے کرسی پر بٹھایا جائے، ان کو عوام کے بیچ میں بٹھایا جائے، کیونکہ یہ تو سوال کرنے والے ہیں، تو مانگنے والے ہیں، دینے والا میں ہوں. بادشاہ یہ بات سن کر کے خوش ہوا. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے. ان یہودی کو اٹھایا، مجمع کے بیچ میں بٹھا دیا. اب امام صاحب کرسی پر بیٹھے. یہودی کا پہلا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کیا تھا. کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ثابت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کیا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اعداد و شمار شروع کرو، گنتی شروع کریے، 1 2 3 4 5 6. کہا کہ ایسے نہیں، دوبارہ گنی. کہا ایسے نہیں، کہیں بتاؤ ایک سے پہلے کیا تھا. ایک سے پہلے کچھ نہیں. کہا تو اللہ سے پہلے کچھ نہیں. دوسرا کہ اللہ کی سمت بتاؤ کدھر ہے، اللہ کدھر ہے. یہ ایک نظریات ہے، دہریہ ایک فرقہ ہے، وہ آج بھی کوشش کر رہا ہے اس چیز کی کہ لوگوں کے ایمان کو خراب کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرف ہے. کہ ایمان والا قبلہ ہمارا مغرب کی طرف پڑتا ہے،
تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی سمت ہمیں معلوم ہے کہ اس طرف ہے، تو اللہ کی سمت کیا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہر ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ نور ہے جو زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے، لیکن لوگ محنت کر رہے ہیں کہ کیسے ذہن میں بات ڈالی جائے۔ اس نے بھی سوال کیا کہ اللہ کی سمت طے کرو، تو امام صاحب نے تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد پھر ایک روشنی کا انتظام کیا جائے، دیا جلایا جائے، چراغ جلایا جائے، چراغ جلایا، کہا کہ اس کی سمت طے کرو، اس کی روشنی کدھر جا رہی ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ اس کو طے نہیں کیا جا سکتا، چاروں طرف ہے۔ کہا ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت کو طے نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر جگہ ہے۔ جب تک بات ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پختہ نہیں بیٹھے گی تب تک بات سمجھ میں نہیں آنی ہے۔ جس چیز کو جتنا بولتا ہے وہ چیز ذہن میں اتنی بیٹھ جاتی ہے، جس چیز کو جتنا بولتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو نہیں بولتے، ہم اس چیز کو بولتے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو نہیں بولتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بولیں گے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتی ہے۔ خود انسان اگر اپنے اندر غور و فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ ہم ان چیزوں کو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ تیسرا سوال اس یہودی کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر کیا رہا ہے؟ حضرت امام صاحب نے جواب دیا کہ اب ایک عقل مند یہودی کو شرمندہ کر رہا ہے مسلمانوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کر رہا ہے کہ آپ جو سوال لے کر کے آئے تھے، وہ جو شیخی بگار رہے تھے، وہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتا ہے، کہا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسے میں نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سونا دور کی بات ہے، اونگتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ایمان والے کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ میرا آپ کا جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا کوئی چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ذات و صفات کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پر قادر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جو بھی کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس کے بعد ایمان مفصل کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، پھر یہ کہ تقدیر پر اچھی بری جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس پر ایمان لانا، یہ ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس آدمی کا ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی یقین نہیں ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک نبی جتنے دنیا میں آ چکے ہیں سب پر ایمان لانا ہر ایمان والے کے اوپر واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھنا، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب پر ایمان رکھنا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ آسمانی مشہور کتابیں، ان کے علاوہ صحائف ہیں، تو آسمانی چاروں کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اب عمل صرف اور صرف قرآن کریم کے احکامات پر ہوگا، لیکن چاروں کتابوں کو برحق اور آسمانی ماننا یہ ہر ایمان والے کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو قرآن کریم کے علاوہ جو تورات، زبور، انجیل ہے ان میں تو رد و بدل کر دی گئی ہے، ان میں ترمیم ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، ترمیم، تحریف، رد و بدل ہو چکی ہے، لیکن یہ آسمانی کتاب تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اتاری تھی، اب اس کو بدل دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کمیاں تھی۔ قرآن کریم کے اندر ایسا کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں نے، لیکن ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جیسے ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر مسئلوں کو پیش کر دیا، لوگ چاہتے تھے کہ قرآن کریم میں بھی کچھ اس طرح کے مسئلوں کو پیش کر دیا جائے، لیکن کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ دین آخری دین ہے،
اور ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ امت آخری ہے، تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ بس ہمارا کام ہے کہ ہمیں دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر زندگی گزاریں۔ یہ ایک ایمان والے کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے۔ باقی